اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، دیندار ہیں، پھر بھی اگر آپ کے ہاتھ سے معصوم جانوں کا قتل ہو رہا ہے تو کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ ہم دین سیکھ لیتے ہیں، مگر دین سیکھنے کے بعد اس کو عمل کرنے کا جب وقت آتا ہے تو ہماری جو ہے وہ ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ کراچی میں آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے 3 قیمتی جانیں اس دنیا سے چلے گئے، 3 عورتیں، یعنی کہ ایک ماں، ایک بیٹی اور ایک بہو، ان کو گھر کے سربراہ محمد اقبال اور ان کے بیٹے یاسین نے قتل کر دیا۔ کیا وجوہات ہوئی؟ آخر کون تھی یہ فیملی؟ کس چیز سے گزر رہی تھی؟ اس خبر کے اندر ڈیپ میں اگر آپ جائیں گے، اور ہم نے جب ان کے گرد و نواح میں رہنے والوں سے جب ان کے بارے میں معلومات جمع کی تو وہ حقائق سامنے آئے کہ اللہ کی پناہ کہ اس وقت پاکستانی معاشرہ کتنی بدحالی کا حال سے چل رہا ہے، کس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اب ہمارے خاندانوں میں ہو رہا ہے۔ اب پہلے شاذ و نادر ایسے سنتے تھے چیزیں، مگر اب ہر دوسرے خاندان میں، ہر دوسری فیملی اسی طرح کی سچویشن کے اندر موجود ہے۔ کیوں قتل کرنا پڑا؟ کیا وجوہات ہوئی؟ یہ جو خبریں آپ تک آ رہی ہیں آج میں آپ کو اس کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ تو میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اچھا جی، یہ بڑے ایک ہنسی خوشی رہنے والا خاندان جو کہ کراچی کے علاقے گلشن کا رہائشی تھا۔ محمد اقبال ایک بہت دیندار، ایک بہت نیک انسان، مسجد میں جا کے اول صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے۔ ان کا جو بیٹا تھا یاسین، یہ ریئل اسٹیٹ کا کچھ کام وغیرہ کرتا تھا۔ اچھا جی، ان کی ایک ہیپی زندگی تھی، ان کی خوشحال زندگی تھی۔ اچھا، محمد اقبال صاحب کو اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا سجانا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی خاندان کی ایک ایسی خاتون سے کی جو کہ ان کو پسند تھی، ان کی اپنی ایک جگہ پہ انہوں نے شادی کی۔ اب اس شادی پر انہوں نے ان کی جو وائف تھی اور ان کا کہنا تھا کہ خاندان، سوسائٹی میں سب امیر سب بڑے پیسے والے لوگ ہیں، تو اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے اس شادی پر انہوں نے لاکھوں روپے کا خرچہ کیا۔ اس میں بہو کے ڈریس سے لے کے، گھر کے کراکری سے لے کے، جو گھر شادی جس ہال میں کی گئی اس پہ بے پناہ پیسہ کیا گیا کہ لوگ تعریفیں کرتے تھے کیا شادی کی ہے محمد اقبال صاحب نے۔ ان لوگوں نے اپنا ایک خاندان پہ اپنا ایک دھاگ بٹھائی ہوئی تھی کہ ہم بہت پیسے والے، ہم کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں، جو کہ ایک متوسط خاندان جو کہ کراچی کا رہنے والا ہے یہ کرتا ہی ہے۔ اس کو اپنا نام دکھانے کے لیے خاندان میں بہت سی ایسی چیزوں کی مطلب دکھاوا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے اسے قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے، اور جو کہ غلط ہے۔ دین اسلام میں کہا گیا ہے جتنی چادر اتنے ہی پیر پھیلائے جائیں تو اچھا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا خوش کرنا جو کہ آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہو، میں تو یہ کہتی ہوں۔ اچھا جی، محمد اقبال اور ان کی بیوی نے اپنا اکلوتا لاڈلا بیٹا یاسین، اس کی شادی پر بے پناہ خرچہ کیا، اپنی اوقات سے بڑھ کر کہ چلو اللہ اور دے دے گا، ہماری کون سی آگے اتنے سارے بچے ہیں، ایک بیٹی تو ہے اس کے لیے ہم جوڑ لیں گے۔ اچھا، محمد اقبال صاحب کا اپنا ایک چھوٹا موٹا سا کام تھا، کیونکہ اب وقت بڑھاپے کی طرف آ رہے تھے تو وہ کام ریل اسٹیٹ کا انہوں نے اپنے بیٹے کے ذمہ لگا دیا تھا، اور اب انہوں نے جو ہے وہ بیٹے کی شادی پہ جتنے بھی ان کی سیونگ تھی، جتنے بھی ان کے خرچے تھے، اس سب کو بروئے طاق لا کے انہوں نے یہ شادی کر لی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا جس لڑکی کو یہ بیاہ کے لائے تھے اس نے جب گھر میں قدم رکھا تو اس کو پتہ تھا کہ میں جس گھر میں شادی کر کے جا رہی ہوں یہ تو لکھ پتی لوگ ہیں، یہ تو کروڑ پتی ہیں، ان کے تو کیا کھانے آتے ہوں گے، کیا ان کے گھر کے معاملات ہوں گے۔ جب یہ لڑکی شادی ہو کر گھر آتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان تو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، نہ گھر ان کا اپنا ہے، ریئل اسٹیٹ اور اس طرح کا تو کام کرتے ہیں مگر پراپرٹی ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ کا یہ لوگ 2 لاکھ 1.5 لاکھ کا یہ گھر پراپرٹی اس کا رینٹ دے کر رہے ہیں، بجلی گیس کے اخراجات ہیں، اس کے بعد انہوں نے لون پہ گاڑی بھی لے رکھی ہے، مطلب سب کچھ قرضے میں ڈوبا ہوا چل رہا ہے، جو کما رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے اخراجات ہیں۔ اب اس لڑکی کی چھک چھک مطلب گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسے جب دراصل اندر کی سچویشن پتہ چلی تو اس نے اپنے پیرنٹس کو بتائی یہ بات کہ جس امیر کبیر لڑکے کے ساتھ تم نے مجھے بیایا تھا وہ تو اندر سے ڈھکوسلا نکلا، سب دھوکہ نکلا، کیسے چل سکتی ہے ایسی شادی جو کہ دھوکے کے اوپر بنی ہو۔ اب وہ لڑکی، اس کی مانگ کچھ اور تھی، وہ امیروں کے گھروں سے آئی تھی، تو اس نے جو ہے وہ اتنی خلیش ہوئی کہ اس کے بعد اس کی ڈیورس ہو گئی۔ اب وہ طلاق لے کر یہاں سے چلے گی جب اس کو ان لوگوں کا اصلیت پتہ چلی۔ اب انہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلے اور اس کے بعد انہوں نے اس بچے کی جو ہے وہ دوسری شادی کرا دی۔ اب دوسری شادی پر بھی خرچہ ورچہ کیا اور اس پہ بھی انہوں نے لون وغیرہ لے کے بیٹے کی دوسری شادی کرا دی۔ وہ بہو بھی جب گھر آئی تو اس کے بعد اس سے بھی چک چک شروع ہو گئی۔ اب ان کا جو دکھاوا تھا، اب یہ قرض لیتے تھے، دکھاوا کرتے تھے، قسط لیتے تھے، دکھاوا کرتے تھے، لون ان کا بڑھتا جا رہا، لوگوں نے ان سے مانگنا شروع کر دیا کہ بھائی ہمارا قرض واپس کر دو، تم نے ہم سے اتنا قرض لے لیا۔ اچھا، ان کو کسی بھی طور پر یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم اس قرض کو جٹانے کے لیے ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے۔ اخراجات کم کرنے کی جگہ یہ اپنے اپنے خرچے بڑھاتے چلے گئے۔ اب یہاں پہ جو دوسری بہو آئی اس کے ساتھ بھی ان کی لڑائی جھگڑے تھے، کیونکہ جو اہل
علاقہ کے لوگ تھے وہ پریشان ہونے لگے. اب ان کے جو رینٹ ہے نا اس کا ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے, تو یہ جہاں پر بھی ان کا گھر پہ گھر بدلتے چلے گا. اب یہ جو لاسٹ والا فلیٹ جو انہوں نے لیا تھا, ان کے ایک بہت اچھے جان تعلقات اس فلیٹ میں رہنے والے ایک شخص سے, انہوں نے ان کی سفارش کر کے ان کو یہ فلیٹ دلایا تھا. 3 لاکھ انہوں نے جو ایڈوانس پیمنٹ دی ہوئی تھی, یعنی کہ اور اس کے بعد جب یہ یہاں پر شفٹ ہوگا, مطلب یہ اکتوبر کے اندر اس گھر میں شفٹ ہوئے, اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ یہ رینٹ دے سکتے. اب جو ہے مالک مکان نے ان کو گھر خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا. دسمبر میں انہیں یہ گھر خالی کرنا تھا, دسمبر کو یہ گھر خالی کر کے انہیں یہاں سے نکلنا تھا, اور ان کے تمام ایکسپینسو جتنے بھی ان کے کھانے پینے کا خرچہ تھا یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. گھر میں فاقے چل رہے تھے, کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا. جو بہو آئی تھی اس کے ساتھ بھی اتنی لڑائی تھی. بیٹی کا رشتہ پکا تھا, اس کی اسی سال شادی تھی, کچھ مہینوں بعد اس بچی کی شادی کرنی تھی. اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ایسا سرمایہ نہیں تھا کہ اس بچی کی شادی کر سکتے. حتیٰ کہ ان کے قرض داروں نے ان کے دروازے توڑنا شروع کر دیے, جس کے لیے لوگ گھر بدلتے تھے. یہ لوگ چھپتے پھرتے تھے کیونکہ لوگ ان کے گھر آ جاتے تھے, ان کا دروازہ پیٹتے تھے, پتھراؤ کرتے تھے, روز لوگ آتے تھے. فون انہوں نے بند کر دیے تھے, خاندان میں کسی کا فون اٹھاتے نہیں تھے, نمبر انہوں نے چینج کر لیے تھے, رشتہ داروں کے یہاں جاتے نہیں تھے. حتیٰ کہ انہوں نے یہ لاسٹ والا گھر کسی کو بتائے بغیر قرض داروں سے بچنے کے لیے گھر چھپے ایسے علاقے میں لیا جہاں ان کو کوئی نہ جانتا تھا. اچھا, ان کے خلاف ایک رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی جس کے اوپر 75 لاکھ جو مقروض جن کا ان کے اوپر قرض تھا محمد اقبال صاحب پر, اس کے خلاف انہوں نے FIR بھی درج تھی ان کے خلاف. اب مالی طور پہ اتنی پریشانی, گھر کے اندر اتنی لڑائی جھگڑے, بہو کے ساتھ جھگڑا. اب یہاں پر جس دن کا یہ واقعہ ہے, انہوں نے پہلے تو پرچیاں لکھی جس کے اندر انہوں نے اپنے تمام قرض داروں کے قرض کے نام لکھے کہ فلاں سے اتنا قرض لیا, کسی سے 10, کسی سے 5,000, کسی سے 20,000, مطلب جتنا بھی قرض لے سکتے تھے, حتیٰ کہ 2.25 کروڑ کے مقروض تھے, وہ سارے انہوں نے لکھا تھا. اور انہوں نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر کا فرنیچر سیل کر دیا جائے اور ہمارے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے. اور یہ خط انہوں نے ان شخص کے نام لکھا تھا جنہوں نے فلیٹ دلایا تھا, یہ لاسٹ والا. اور انہوں نے ایک خط پہلے سے پھاڑ کے, جو شاید ان کو صحیح نہیں لگا تھا, وہ پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکا ہوا تھا. اب جب پولیس ان کے گھر پر آئی تو انہیں 3 خواتین کی لاش ملی. ایک لڑکی بیڈ روم میں, جو بہو تھی وہ بیڈ روم میں تھی مری ہوئی, دوسری ماں جو ہے وہ بھی وہیں پر تھی, بیٹی جو ہے وہ لانچ میں پڑی ہوئی تھی صوفے پر. بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی, اور صاحب جو ہے وہ محمد اقبال وہاں بت بنے بیٹھے ہوئے تھے. پولیس نے آ کے ان کو گرفتار کیا. لڑکے کو جو ہے ابھی تک ہاسپٹل میں, اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. محمد اقبال کے جو بیٹا یاسین, اور دوسرا جو خواتین کا پوسٹ مارٹم کیا تو اس میں پتہ چلا کہ ان کو جو ہے نیند آور دوائیاں دے کے ان کا مرڈر کیا گیا ہے. اور تینوں خواتین کو زہریلا جو ہے وہ گولیاں, سلیپنگ پیلز دے کے مارا گیا تھا. اور اس کے بعد محمد اقبال کا جب بیان آیا ان پہ, انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے اتنا قرض میں ہم جگڑ گئے تھے, ہم نے باہمی رضامندی سے موت کو گلے لگایا. اور یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بہو ہے اس کا مرڈر کیا گیا تھا, کچھ اتنی زیادہ لڑائیاں ہو گئی تھیں کہ اس کو انہوں نے قتل کیا. اس قتل کو چھپانے کے لیے پھر ان کو پوری فیملی کو جو ہے انہوں نے اپنا ایک مشورہ کیا کہ ہم سب کو جو ہے وہ سوسائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کس طرح سے سب فیس کریں گے. تو یہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی تک حتمی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اور اس کے بعد بھائی رضامندی سے اپنے موت کو گلے لگائے. جب ان کی خواتین سب مر گئیں اور جب ان کا یاسین ہے بیٹے نے جب دوائیاں کھائی, اس کی حالت خراب ہوئی, تو محمد اقبال کا دل پسیج گیا, اور انہوں نے نہ تو خود بھی نہیں کیا, اور پھر انہوں نے پولیس کو کال کر کے بلا لیا. اور پھر یہ سارا مدعا لوگوں کے سامنے آیا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ خوفناک واردات کی. میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ یہ اس وقت ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. ہر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ قرض لے رہے ہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے. بیجا ہم نے اخراجات بڑھا دیے ہیں, بے فضول کی ہم نے رسومات اپنا لیے ہیں, دوسروں کی پری برتھ ڈے, پری ویڈنگ, پھر اپنا ایک ریپوٹیشن دکھانے کے لیے کہ ہم امیر ہیں, ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں, ہم یہاں رہتے. اس کے لیے ہم اپنے گھر کو داؤ پہ لگا دیتے, قرض پہ قرض لیتے چلے جاتے ہیں. میں پرسنلی طور پہ ان چیزوں کی بالکل ممانعت کرتی ہوں. میں کہتی ہوں جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. بھلے لوگ آپ کے لیے کچھ کریں, لوگ آپ کے گھر میں آ کے راشن نہیں ڈالتے, لوگ آپ کے گھر میں آ کے مفلسی میں آپ کو کوئی نہیں دیکھتا, بھوکے میں آپ کو کوئی نہیں دیکھتا, آپ ننگے آپ کو کوئی کپڑا نہیں پہناتا. تو جو لوگ آپ کو مشکلوں میں نہیں دیکھ سکتے, پھر ایسے لوگوں کو بڑا بن کے دکھاوا کر کے کیا فائدہ. پھر اپنے رب کو راضی کیجئے, اس رب کو راضی کیجئے جو آپ کو دے گا بھی, جو آپ کی عزت بھی بڑھائے گا, جو آپ کو مقام بھی دے گا. آپ سجدے میں تو جا رہے مگر اس خدا کو نہیں پا رہے, تو افسوس کی بات ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے ضرور اپنی قیمتی آراء کامنٹ میں دیجیے گا. اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.